میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ لفظ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ خلوتوں میں بھی صف بصف بھی، وہ اس طرف بھی وہ اس طرف بھی، محاذ و منبر ٹھکانے اس کے، وہ سر بسجدہ وہ سر بکف بھی، کہیں وہ موتی کہیں ستارہ، وہ جامعیت کا ہے استعارہ، وہ صبح تہذیب کا گجر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس، پروگرام جائزہ۔ آج 12 ربیع الاول خصوصی پروگرام عید میلاد النبی کے مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے بابرکت وجود کا نزول ہوا تو اس وقت دنیا ظلم و جور سے اٹ چکی تھی اور ہر سو فسق و فجور کا راج تھا اور کفر اور الحاد کے ایوانوں میں ہر طرف کفر رقص فرما تھا۔ آج محسن انسانیت کی تھیم کے ساتھ ہم یہ پروگرام آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں۔ محسن اسلام نہیں یا محسن مسلمان نہیں بلکہ محسن انسانیت، اور اگر ہم محسن انسانیت کی بات کرتے ہیں تو پھر کسی ایک مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسالت مآب کی زندگی کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں بلکہ دنیا کا ہر مذہب ان کے بارے میں گفتگو کرنے کی خواہش کرتا ہے۔ اور میرے ساتھ موجود ہے خصوصی طور پر بھارت سے معروف ہندو پیشوا، ہندو رہنما سوامی اچاریہ پرامود کرشنم صاحب، اور ہمارے ساتھ مسیحی برادری کے رہنما موجود ہیں بشپ ڈاکٹر اعجاز عنایت صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی مذہبی اسکالر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب۔ آج دنیا کہیں کرب کے تپتے ہوئے صحراؤں میں کھڑی ہے، کہیں انسانیت کے چراغ تیز ہواؤں کی زد میں ہیں، اور کہیں لوگ بھٹکے ہوئے راہی کی طرح اندھیروں میں اپنے مستقبل کو ٹٹول رہے ہیں۔ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آج کی اس انسانیت کو کیا پیغام دیتی ہے؟ بہت بہت شکریہ امیر صاحب، اور اتنا خوبصورت آپ نے ابتدائیہ بیان کیا ہے۔ میں آپ کے عشق پر اور آپ کی محبت پر آپ کو سلام تحسین پیش کرتا ہوں۔ اتنے پیار سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیے، اور ساتھ ساتھ میں بشپ صاحب کو بہت ادب کے ساتھ آداب کہوں گا اور سوامی جی کو بہت پیار سے پرنام کہوں گا۔ چونکہ یہ بڑی محبت کی محفل ہے اور آپ نے بڑی محبت سے سجائی ہے، اور اندھیروں کی آپ نے بات کی، اندھیروں سے اجالوں کا سفر، تو میں سوامی جی کی موجودگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان کی بڑی کرم نوازی ہے کہ وہ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں۔ میں گجرات کی ایک کا علاقہ ہے، دکنی علاقہ ہے، اور وہاں ایک ریاست ہے بھوج، اور وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ وہاں ایک راجہ تھا، اس راجہ کا نام تھا راجہ بھوج۔ وہ بھی بڑے اندھیروں میں تھا، اور وہ اپنی بڑی بہت ساری مہارانیوں کے ساتھ ایک رات بیٹھا ہوا تھا۔ پورم ماشی کی رات تھی اور چاند آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وہ بڑا گھبرایا، اس نے کہا یہ تو بڑی خوبصورت اور بہت ہی حسین شے ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ تو قدرت کا بڑا حسین منظر ہے، اور اندھیری رات تھی جیسا کہ آپ نے اندھیروں اور اجالوں کی بات کی۔ تو جیسی وہ بے قرار ہو گیا، بے تاب ہو گیا، اس نے سارے اپنے گیانیوں کو، پنڈتوں کو، سب کو جمع کر لیا اور پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو بہت سارے لوگ جمع ہوئے، اور ظاہر ہے کہ سب پڑھے لکھے لوگ تھے، اور آپ یاد رکھیے کہ اسکرپٹ ہمیشہ پہلے لکھا جاتا ہے، واقعہ بعد میں ہوتا ہے۔ تحریر پہلے ہوتی ہے، واقعہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو ان کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے جس میں بھوشیہ بھگت، جس میں پران جس میں موجود ہیں، اور اس کو کہتے ہیں پران بھوشیہ بھگت، یہ سوامی صاحب بہتر طور پہ جانتے ہیں، اور ان کی 18 کتابیں ہیں ہندو پرانوں کی، اور اس میں یہ بھوشیہ پران بھگت جو ہے اس میں یہ سارا واقعہ درج ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے جو اندھیرے اور روشنی کی بات ہے تاکہ ہم محبت کی بات ہو، اور وہ واقعہ یہ ہے۔ بس میں یہ 2 لائنیں بیان کر کے آپ کا اس سفر کو آگے لے جاؤں گا، اور آپ چونکہ میزبانی کے ساتھ بہت خوبصورت اپنے بشپ اور ہمارے سوامی صاحب سے بات کریں گے۔ اس میں لکھا کیا تھا بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ میں حوالہ اور ریفرنس کے ساتھ بتاؤں گا کہ
یہ ہے بھاگوت پران استکشت، اور اس کا اشلوک ہے 18، اور اس میں لکھا تھا آخری پیغمبر کہتے ہیں انتم رشی. انتم رشی کا معجزہ ہے جسے کلگئی اوتار کا نام دیا گیا ہے، یعنی آخری نبی. اور اس کے کئی نام بتائے جاتے ہیں. ایک نام ہے اس کا سروانما، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں سرانما، اور جو امن والے شہر شمبل گرام میں پیدا ہوگا. اور برہمن منت کہتے ہیں مذہبی گھرانہ. تو عبد المطلب کا جو گھرانہ تھا وہ مذہبی گھرانہ تھا، اور اس گھر میں پیدا ہوگا. اور وہاں تاریخ پیدائش جو لکھی ہے اس اشلوک میں وہ ہے 12 بیساکھ 628 بکرمی سال. اگر ہم اس کے اعداد نکالتے ہیں تو یہ نکلتا ہے 12 ربیع الاول 570 ہجری عیسوی، اور دن ہوگا سوموار. اور والد پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے ہوں گے. والد کا نام ہوگا وشنو ویش. وشنو ویش کا مطلب ہندی میں ہوتا ہے، سنسکرت کا لفظ ہے. وشنو ویش کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ. تو یہ وشنو ویش وہاں پر پیدا ہو. اور اس کی ماں کا نام ہوگا سومتی، اور سومتی کو سنسکرت میں کہتے ہیں آمنا. تو یہ سب ہندو کتابوں میں لکھا ہے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ کہاں کہاں لکھا ہوا ہے. اور اس کی کم عمری میں والدین مر جائیں گے، یہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ بھوشیہ پران بھگت کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہے جو میں اشلوک 18 آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور سالم دیپ کی سیدہ سے شادی کرے گا. شادی کا کام ایک چچا اور 3 بھائی سر انجام دیں گے. اور ایک پہاڑ کی غاری میں جائے گا، غاری یعنی غار میں جائے گا، اور وہاں پر فرشتے سے علم پائے گا. اس کی دعوت پر ایذا اس کو پہنچائی جائے گی، وہ کسی کو ایذا نہیں دے گا، وہ کسی کو تکلیف نہیں دے گا، وہ کسی کو دکھ نہیں دے گا. اور ہجرت کرے گا، پھر اپنا شہر فتح کرے گا. اور اس کلگئی اوتار کو ایک اڑنے والا گھوڑا دیا جائے گا جس پہ اڑ کر وہ وشنو کے پاس ملنے کے لیے جائے گا. رائٹ، بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب، زبردست. ایک بریک شامل کرتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں. ذکر ہو رہا ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سوامی اچاریہ کرشنم پرمود. تو جب ہم حضور کی زندگی اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ گالیوں کا جواب دعاؤں سے دے رہے ہیں، وہ پتھر کا جواب نرم کلامی سے دے رہے ہیں، وہ دل آزاری کا جواب ہمدردی اور غم گساری سے دے رہے ہیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سے دور ہو رہا ہے. آج لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے کراہت، نفاق، بغض اور عناد پیدا ہو چکا ہوا ہے. لوگ جگہ جگہ پہ جھگڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، معاملات متاثر ہو رہے ہیں انسانیت کے. یہ تو اسلام کا پرسپیکٹو. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ہندو مت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سوامی جی سوامی جی. میں سب پاکستان میں جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں ان سب کو ہندوستان کی اس دھرتی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کے لیے. اور عید میلاد النبی اور سب کو مبارک ہو. بہت شکریہ. اور میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو ابھی جو بھی صاحبان فرما رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے. ہندو شاستروں میں اس کا ذکر ہے کہ بھگوان کا جو لاسٹ انکارنیشن ہوگا کل کی اوتار کے روپ میں، اس کی تتھیاں بھی جو بتا رہے تھے اس سے میں اتفاق رکھتا ہوں. اور شاستروں میں ہمارے لکھا گیا ہے کہ وشنو یش نامک برہمن کے یہاں ان کا جنم ہوگا، اور ماں کا نام سومتی ہوگا، گھوڑے پہ سوار ہوں گے، اور وہ لاسٹ انکارنیشن آف گاڈ ہوگا. وشنو کا جو آخری اوتار ہے وہ ہوگا. میں اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں. اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا اشارہ یہ تھا کہ جو ہندو شاستروں میں جس کو آخری اوتار کہا گیا ہے وہی لاسٹ پیغمبر کی وہی باتیں ہیں، تو ایک سملرٹی ہے. میں تھوڑا سا اس کو الگ لے جاتے ہوئے میں صاف طور سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جی کہ جن کو اسلام کا پیغمبر کہا گیا ہے ان کی زندگی کے اگر واقعات پہ نظر ڈالیں تو میں نے جہاں تک سمجھا ہے کہ ایک عورت ان کے اوپر گندگی پھینکتی تھی،
ان کی مخالفت کرتی تھی، اور جب وہ نظر نہیں آئی تو کسی نے بتایا اس کی طبیعت خراب ہے، تو پیغمبر اسلام اس کا حال چال جاننے اس کے پاس پہنچ گئے، اور تب اس نے اپنی معافی مانگی اور ان کے مطلب ان پر ایمان لائی، ایک طرح سے بیعت کیا۔ تو کسی بھی غلط کام کو کرنے والے کے ساتھ میں اگر محمد صاحب کا یہ نظریہ رہا کہ جو ان کی مخالفت کرتا ہے، ان پہ گندگی پھینکتا ہے، ان کو پتھر مارتا ہے، جو ان سے دشمنی نبھا رہا تھا، اس سے بھی انہوں نے اس کو بھی محبت کی نظر سے دیکھا، تو مجھے لگتا ہے کہ اسلام کی جو اصلی تصویر ہے وہ یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھائی۔ اسلام بہت ہی پاکیزہ لفظ ہے، اور اسلام محبت کے راستے پہ چلنا سکھاتا ہے۔ اسلام محبت کے ساتھ ساتھ خدمت کرنا سکھاتا ہے، یعنی کہ اسلام محبت کا نام ہے، خدمت کا نام ہے، خلوص و قربت کا نام ہے، عبادت کا نام ہے۔ اسلام میں کہیں ظلم کی بات نہیں ہے۔ اسلام اگر ظلم کا نام ہوتا تو پوری دنیا میں یزیدیت پھیلتی، اسلام نہیں پھیلتا۔ کیا بات ہے، زبردست۔ اور میں اس بات کو بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا جو انٹرپریٹیشن ہے، اگر جو اسلام حضور محمد صاحب نے دنیا کو دیا ہے، اگر اس میں سیاست نہ لائی جائے تو اسلام بہت ہی خوبصورت مذہب ہے، اور اسلام کو پھیلانے والے جو ہیں وہ دنیا سے محبت کرتے تھے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کو رحمت العالمین کہا گیا، رحمت المسلمین نہیں کہا گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مجھے لگتا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب بھی بہت خوش ہو رہے ہوں گے کہ امیر بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سن نہیں پا رہا۔ نہیں، مجھے بالکل نہیں آئی، کاش مجھے سن سکتا۔ اتنا خوبصورت بیان اسلام کے بارے میں اور رسالت مآب کے بارے میں ایک ہندو سوامی سے، شاید میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ آپ بولتے چلے جائیں سوامی جی، اور پروگرام کا وقت ختم نہ ہونے پائے۔ میں آگے بڑھتا ہوں ذرا بشپ اعجاز صاحب کے پاس۔ بشپ صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہو یا ان کی سماجی زندگی ہو، جو سوشل ایسپیکٹ ہے لائف کا، یا ان کی مکی زندگی ہو یا ان کی مدنی زندگی ہو، ان کی عبادات ہو یا ان کے معاملات ہوں، جو لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہے، جو سوشل کانٹریکٹ ہے، یا سیاسیات کی بات کریں حضور، یا اخلاقیات کی بات کریں، یا مذہبیات کی بات کریں، تو اسلام کے مطابق یا مسلمانوں کے مطابق وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ حیات، ان کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ آپ عیسائیت میں کس طرح سے دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی؟ میں سب سے پہلے ناظرین کو، آپ کی ٹیم کو، سارے پاکستان کو، اہل اسلام کو عید میلاد النبی کی مبارکباد دیتا ہوں، اور جو تمہید ہمارے ہوسٹ نے باندھی اس میں بلا شک انہوں نے پیغمبر انسانیت کہا۔ اب ایک مسیحی ہوتے ہوئے میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی اور اطمینان کی اور کوئی بات نہیں کہ میرا پڑوسی، میرا ساتھی، میرا بھائی، میرا دوست، میرے ساتھ اسکول میں پڑھنے والا، کالج میں پڑھنے والا، روزمرہ کی زندگی میں اس طرح کے کام کرنے والے کا جو پیغمبر ہے وہ اس کو انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ میں اس انسانیت کے پیغام کے لیے آپ کا، ساری دنیا کا شکر گزار ہوں، اور میری درخواست ہے سارے اسلام سے کہ اس مرتبہ میلاد النبی کے موقع پر آپ سب غور فرمائیں کہ یہی پیغام مسیحوں کے پاس ہے، یہی پیغام مسلمانوں کے پاس ہے، ایسا ہی پیغام ہندوؤں کے پاس ہے، تو دنیا میں فسادات کون کروا رہا ہے؟ کیا میں گزشتہ سال بھی ایک جگہ پر عید میلاد النبی کے پروگرام میں شامل تھا، اور ہم ظاہری جو نمود و نمائش ہے اس پر اتنا زور، اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں، اور جو اس کی صفتیں ہیں، جو اس کو سمجھنے کے آداب ہیں، جس میں ہم جواب دہ ہیں، خدا تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہ ہیں، اس معاشرے میں بھی جواب دہ ہیں۔ میرا پیغام یہ ہے کہ آئیے مہربانی سے غور کریں کہ جن ہستیوں کے ساتھ ہم اپنا تعلق واسطہ جوڑتے ہیں
ان کی تعلیم ہمارے لیے کیا ہے. حساب تو اس چیز کا لیا جائے گا جو ہمیں تعلیم دی گئی، جس کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم قبول کرتے ہیں، جس کا اظہار کرتے ہیں، جس کا بیان کرتے ہیں. تو پھر قول و فعل میں کوئی، اب میں کسی کو مخصوص طبقے کو نہیں کہہ رہا، ہر مذہب میں، ہر دین میں، ادیان میں زبان کے غازی بھی ہیں، گفتار کے غازی بھی ہیں، اور کردار کے غازی بہت کم ہیں. تو میری درخواست ہے کہ یہ موقع، یہ عیدیں جو ہماری زندگیوں میں آتی ہیں، یہ ہمیں کچھ یاد دلاتی ہیں، اور یہ یاد دلاتی ہیں کہ ہم نے اس پیغام کو جس کا ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، اس کا عملی مظاہرہ کرنا ہے، تاکہ ہماری محبت کو دیکھ کر، ہماری زندگیوں میں انسانیت کو دیکھ کر دوسرے بھی سبق لیں. میں یہاں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس خطے کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اولیاء کرام نے اپنے کردار سے، اپنی محبت سے، خوش اسلوبی سے، اور جو رویے وہ لوگوں کے ساتھ رکھتے تھے، اس کی وجہ سے لوگوں کو متاثر کیا. انہوں نے بزور شمشیر کسی کو تسخیر کرنے کی کوشش نہیں کی. ویورز یہاں ایک بریک شامل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں مزید جاننے کی کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کا اسوہ حسنہ، وہ آج کے اس انسان کو، آج کے اس دنیا کو جو نرک، جو جہنم بنتا جا رہا ہے، اور انسان خود اس دنیا کو اپنے لیے جہنم بنا رہا ہے، کس طرح سے ہم اس دنیا کو بدل سکتے ہیں. ایک بریک. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ اور پہلوؤں پر. ڈاکٹر صاحب، دعوت سے حضور نے دلوں کے قلوں کو مسخر کیا، حسن اخلاق سے دلوں کے قلوں کو مسخر کیا. یہ آج جو ہم دیکھتے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں، اقبال نے کہا تھا کہ خوگر ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، تو یہ گلہ تو بنتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آج کہیں القاعدہ، کہیں داعش، کہیں الشباب، کہیں بوکو حرام نے زندگی حرام کر رکھی ہے، اور یہ سارے خونی کھیل، یہ سارے انسانیت سوز کھیل جو کھیلے جا رہے ہیں، وہ اسلام کا نام لے کر کھیلے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے امیر بھائی کہ آج گلوں کا دن نہیں ہے، اور اگر گلے کی بات آئے گی تو پھر گلہ تو ہمیں بھی ہے کہ ہمارے نبی کے خاکے کیوں بنائے گئے، گلہ تو پھر ہمیں بھی ہے کہ حجاب پر پابندی کیوں لگائی گئی، گلہ تو پھر ہمیں بھی ہے کہ مساجد کے مینار آپ بنانے کیوں نہیں دیتے، گلہ تو پھر ہمیں بھی ہے کہ آپ بیہودہ ویب سائٹس کو بند کیوں نہیں کرتے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی شان میں توہین ہوتی ہے. تو گلے تو پھر بہت ہیں. تو آج گلوں کا دن نہیں ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ القاعدہ یا دیگر دہشت گرد تنظیمیں اسلام کے نام پر کام کر رہی ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بالکل اسی طرح جیسے آپ کہیں گے کہ خاکے بنانے والوں کا عیسائیت سے یا مسیح یا یہودیت سے کوئی تعلق نہیں. تو ہمیں اس وقت یہ ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں. تو جس طرح مسیحیت کے اندر یا یہودیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تعلیمات سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نفرت کرنے والے موجود ہیں، اسی طرح سے ہماری صفوں میں بھی کچھ ایسے گمراہ، گمگشتہ راہ، کچھ راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے انتہا پسندی کو اور جبر کو دین سمجھ لیا ہے، جبکہ دین میں جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین جبر کا نام ہی نہیں ہے. دین تو محبت سے، پیار سے، اخلاق سے، کردار سے لوگوں کو اپنی طرف بلانے کا نام ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 40 برس کی حیات مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بنیادی چیز پیش کی تھی دعوت کے لیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ چیز تھی، کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ لوگوں نے کہا نہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا تم نے کبھی مجھے امانتوں میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں، ہم نے آپ کو کبھی امانتوں میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. صادق اور امین 40 برس تک انہوں نے اپنے اس کریکٹر کی روشنی پورے عرب میں پھیلائی. اس کے بعد اسلام کی دعوت دی. تو اس سے تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اسلام کیا ہے. اسلام تشدد کا نام نہیں ہے، اسلام دہشت گردی کا نام نہیں ہے. اسلام زبردستی اپنی سوچ دوسروں پر مسلط کرنے کا، دوسرے عقائد پر مسلط کرنے کا، دوسرے مذاہب پر مسلط کرنے کا نام نہیں ہے. بلکہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، اسلام نام ہے دوسرے مذاہب کو اپنی جھولی میں سمیٹنے کا، دوسرے عقائد کو اپنے پروں میں سمیٹنے کا، دوسرے مذاہب کا احترام کرنے کا. وَلَا تُسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيُسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ اگر تم اپنی جہالت، اگر تم کسی کے خدا کو برا کہتے ہو تو وہ
जहालत में आकर तुम्हारे खुदा को भी बुरा कह देगा, तो किसी के खुदा को बुरा मत कहो किसी के खुदा को बुरा, ये कुरान का हुक्म है, तो ये इस्लाम है। तो गिला नहीं कीजिए, आज गिला करेंगे तो फिर गिले बहुत हैं हमारे पास। सही। स्वामी जी, जिस तरफ सदाकत की और अमानत की जो बात की डॉक्टर साहब ने, जब खाना काबा की तामीर के वक्त हजर अस्वद को उसके मुकाम पर उठा के रखने का एक मामला हुआ और ये अहले कुरैश के दरमियान झगड़े की सूरत इख्तियार कर गया और खूरेज जंग हो सकती थी अहले कुरैश के दरमियान, उन्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिल पा रहा था जो उस तनाज़े को उनके दरमियान हल करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अयाम जवानी में थे, लेकिन अहले कुरैश की नज़र कुरैश के बूढ़ों पर नहीं पड़ी, कुरैश के बड़ों पर नहीं पड़ी, बल्कि उनकी नज़र अगर पड़ी तो वो उस नौजवान हाशमी पर पड़ी और बैक वक्त होकर सब ने कहा कि हाज़ा मोहम्मदुल अमीन, कि ये वो मोहम्मद हैं जो अमीन हैं, जो सादिक हैं, और हम सब इन पर खुश हैं और हम सब इनसे मुतमईन हैं कि ये हमारे मसाइल को हल करें। तो ये जो सदाकत और अमानत जो है आज इंसानियत में कितनी कमी देखते हैं हम इसकी, स्वामी जी? देखिए, मैं इस अभी जाकिर साहब बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन वो ये बात ये कह रहे थे कि इस्लाम दहशतगर्दी का नाम नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि दहशतगर्दी का नाम इस्लाम नहीं हो सकता है, लेकिन वो एक बात कह रहे थे कि गिले और शिकवे का करने का दिन नहीं है। ये बात अपनी जगह थोड़ी उनकी ठीक हो सकती है, लेकिन गिले शिकवे अगर नहीं किए जाएंगे तो दिल की गांठें नहीं खुलेंगी। तो आज देखिए, हुजूर के किरदार पर क्या कहा जाए, उनका किरदार इतना बड़ा है कि उस पर कोई उंगली उठा ही नहीं सकता है। उस पर सवालिया निशान लगाना ही बेवकूफ़ी और जहालत की एक मिसाल होगी, सबूत होगा। मैं तो चाहूंगा कि डॉन न्यूज को मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ इस बात के लिए। एक तो ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूँ, दूसरा मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे दिल की बात को आप पाकिस्तान में फैला रहे हैं, और पाकिस्तान के जो भाई हमारे बोल रहे थे वो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के लोग उन्हें सुन रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि डॉन न्यूज एक ऐसा प्रोग्राम मुनक्किद करे ताकि हम लोग पाकिस्तान आए। हम मिलना चाहते हैं आपसे, हम वहाँ के लोगों से मिलना चाहते हैं। हमारी रवायत, हमारी धरती, हमारी हवा सब एक ही रही है, हम एक ही घर में पले बड़े हैं। तो हम चाहेंगे कि आज के दिन हम ये अहद लें कि पैगम्बर इस्लाम का जो मैसेज है पूरी दुनिया में फैले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले आप जितने हैं, उनकी इज्जत और एहतराम हमारे दिलों में भी उतना ही है, क्योंकि उन्होंने इंसानियत की शिक्षा दी, उन्होंने मोहब्बत की शिक्षा दी, उन्होंने अमन की शिक्षा दी। अगर आपकी इजाजत तो मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा। इतनी अच्छी आपने माशाल्लाह बातें की हैं, और मुझे आपकी गुफ्तगू सुनकर एक, आप शायद जानते होंगे डॉक्टर कुमार कांत तिवारी, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत किताब लिखी थी अंतिम ऋषि, और अंतिम ऋषि में जितनी गुफ्तगू ये जो आप फरमा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि एक और अंतिम ऋषि आप लिख दें, क्योंकि इतनी प्यारी बातें आपने की हैं कि जो इस वक्त कानों में रस घुल रही हैं। मैं बस सिर्फ इतनी एक छोटी सी वजाहत करना चाहूँगा, मैंने कतन ये नहीं कहा कि हमें गिले शिकवे नहीं करने चाहिए। आपने दुरुस्त फरमाया कि गिले शिकवे से ही गांठें खुलेंगी, गिले शिकवे से ही गिरें खुलेंगी। मैंने अर्ज ये किया कि जैसे दिवाली होती है, जैसे दशहरा होता है, जैसे होली होती है, इन दिनों में गिले शिकवे नहीं करते, इन दिनों में तो गले मिलते हैं। तो चूंकि आज 12 रबीउल अव्वल की बात है ना, इसलिए मैंने कहा कि आज नहीं करेंगे, फिर कभी बैठ के हम गिले शिकवे जरूर करेंगे ताकि गांठें खुले हम। बिल्कुल सही है जी। मैं एक जरा सा बस माजरत चाहता हूँ, एक लम्हा और चाहता हूँ जी कि आज इस मुबारक दिन पे मैं अपनी एक मेरी बहुत ही मैंने हुजूर की शान में लिखा है, वो मैं 2 लाइन आपके हम सुनना चाहेंगे। जरूर। और ये अगर जाकिर साहब या आप लोग लिखें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपका लिखना बड़ी बात है जनाब, आपका लिखना बड़ी बात। प्रमोद कृष्णम एक हिंदू धर्म गुरु ने लिखा, ये बड़ी, और मैं किसी दूसरे ने लिखा हो और मैं पढ़ रहा हूँ ऐसा नहीं है, ये मेरा लिखा है, मैं ही पढ़ रहा हूँ। और आज का दिन ऐसा है कि मुझे पढ़ना भी चाहिए कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। वाह 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 वाह। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे। सुभान अल्लाह, क्या बात है सर, सुभान अल्लाह। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने।
नबी जितने तुम्हारे उतने हमारे हैं, हैं। वाह, नबी उतने क्या कहने हैं, हमारे क्या हैं। कहने हैं, क्या बात है सर, जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर आपको खुशामदीद। जानते हैं हमारे साथ जो स्कॉलर्स मौजूद हैं, सिर्फ मुसलमान स्कॉलर नहीं, हिंदू स्कॉलर भी और मसीही स्कॉलर भी, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किस तरह से आज के इंसान को रहनुमाई, रोशनी और उजाला फराहम कर सकती है। मैं ज़रा बिशप साहब की जानिब बढ़ता हूँ। बिशप साहब, चूँकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मौसम इंसानियत का पैगाम पहुँचाया जाए, मौसम इस्लाम या मौसम मुसलमान नहीं, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आज की दुनिया को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। एक और जो समाजी बुराई हमारे अंदर मौजूद है वो लालच है, वो हवस है, वो हिर्स है। अगर हम हुजूर की ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें लालच, हिर्स, हवस या उसूलों पर समझौता करने का कोई नामो निशान नहीं मिलता। जब उनको अहले कुफार ने कहा कि हम आपको दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत तरीन औरतें दे सकते हैं, आपको मालो ज़रो जवाहर दे सकते हैं, आपको अरब की बादशाहत दे सकते हैं, तो हुजूर ने कहा कि मेरे एक हाथ पे अगर सूरज और एक हाथ पे चांद भी रख दिया जाए तो मैं उसूलों पर समझौता नहीं करूंगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। तो ये लालच, हवस, हिर्स और उसूलों पर समझौता आज जो हम देखते हैं अपने समाज के अंदर, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले मैं दोनों हजरात की गुफ्तगू सुन रहा था, बहुत खूबसूरत बातें हैं, और ये खूबसूरत बातें ही हमारे माशरे को, आलमी माशरे को खूबसूरत बना सकती हैं। और मैं बिशप साहब एक बात आपको मैं ऐड कर दूं, आपकी सॉरी कता कलामी हो रही है बिशप साहब, लेकिन ये कितना अच्छा दिन आ रहा है। अगर आप देखें कि आपको तो माशाल्लाह मैं दोहरी मुबारकबाद दूंगा कि 12 रबीउल अव्वल भी है और क्रिसमस भी साथ है। मैं इसीलिए मसीहुल्लाह की पैदाइश भी हो रही है और हबीबुल्लाह की पैदाइश भी हो रही है। इसीलिए मैं इस तरफ आया था कि देखें, बात यह है कि जो बातें हम ज़ुबान से करते हैं, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज हम इस दौर में रह रहे हैं कि हमारी बातें, हमारी गुफ्तगू मशरक़ से मगरिब तक और शमाल से जनूब तक पहुँचती हैं और बैक वक्त पहुँचती हैं। और ये बड़ी एक खूबसूरत रवायत है कि हम मुख्तलिफ़ दिनों पे मुख्तलिफ़ अदियान के लोगों को लेकर इकट्ठा करके बैठाते हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, जो पैसे की बात है, पैसे ने हमारी कदरें ख़राब कर दी हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर आमिर साहब फरमा रहे थे कि दोनों दिन यके बाद दीगरे आ रहे हैं, बल्कि हम 24 तारीख से ही क्रिसमस को मनाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे आज से कई साल पहले एक डीन जोन्स थे जिन्होंने एक गालबन इस फहम में कि मैं आइंदा अमेरिका के सदारत की दौड़ में शामिल होऊंगा, उन्होंने बड़ा गंदा और घिनौना काम शुरू किया। और मैं ख़ुद उस मुहिम में मौजूद था, हमारे लोग इस मुहिम में मौजूद थे कि हमने हर तरफ से उस पर लानत मलामत की, उसको बोला कि तू गलत कर रहा है, लिख के बोला, ज़ुबानी बोला, हर तरीके से बोला। ये मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी थी। अब दुनिया इस कदर लालच में आ गई है कि खुदा ताला ने लालच को बुत परस्ती के बराबर कहा है। अब यहाँ पे जो बैनुल अक़वामी सियासत है उसके शिकार होकर अगर हमारे लोग, गरीब लोग जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वो अगर अपनी जवानी फ़रोख्त करते हैं किसी जियोपॉलिटिकल मकसद के लिए जिसको इस्लाम के वो कपड़े में लपेटा गया है, तो मैं समझता हूँ कि उनका कसूर इतना नहीं है जितना हमारे उस महज़ब मुआशरे का कसूर है जो जानता है कि हमारी दीनी कदरें कैसी हैं। हर मज़हब में लोग आपको मिलेंगे जो जलती पे तेल डालने वाले भी होंगे और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो जलती पे मट्टी डालने वाले हैं। तो मेरी दरख्वास्त आज के दिन सारे नाजरीन से ये है कि इस इंतहा पसंदी के नारों की फ़ज़ा में अगर आप साहिब इल्म हैं, साहिब इंसानियत हैं, तो दूसरों को दर्स दे और बावाज़े बुलंद बोलें कि भाई आपको किसी ने लाइसेंस नहीं दिया, भले आप क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, आप हिंदू हो, कोई हो, आपको खुदा ताला ने लाइसेंस नहीं दिया, इख्तियार नहीं दिया कि आप दूसरों के ईमान का इम्तिहान करते फिरें।
آپ نے اپنا ذاتی درست، طور پر بالکل درست، حساب بالکل دینا صحیح۔ ہے روز محشر، ہم میں سے ہر ایک نے انفرادی طور پر اپنا حساب دینا ہے، اس لیے اپنا کھاتا صحیح رکھو بھائی۔ بالکل صحیح، اگر زبردست اپنا کھاتا صحیح رکھو بڑا گے اچھا میسج۔ تو میں ذرا ڈاکٹر صاحب کے پاس انسانیت جانا چاہوں گا۔ محسن انسانیت کا پیغام عملی طور پر لوگوں ڈاکٹر کو صاحب، عیسائیت کا یا حضرت عیسیٰ کا تو ایک کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی تو بات درکنار، نہیں، اگر ہم نہیں، حضرت عیسیٰ پر نہیں، ایمان نہ لائیں تو ہم بھائی مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، ہم تو دائرہ اسلام سے خارج ہو بھائی آپ ایک غلط اتنی اہمیت ہے جتنے بھی انبیاء آئے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں چاہوں کچھ اشعار اگر آپ سنا جی میں سکیں۔ ضرور سناتا ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنے دل کی گہرائیوں سے سوامی صاحب کو انتم رشی کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو کہ ان کی تمام رگ وید جو ہے، یجر وید ہے، اتھر وید ہے اور سام وید ہے، ان سب میں انتم رشی کا ذکر ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور مسیح اللہ کی آمد پر جو کہ میرے مسیح اللہ بھی ہیں، آپ کے مسیح اللہ بھی ہیں، اور اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد نہ کریں تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے نبی کریم کو یاد نہیں کیا، کیونکہ وہی تو ان کی خبر لے کے آئے ہیں۔ تو مسیح اللہ کی آمد پر میں تمام مسیح برادری کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اشعار آپ نے مجھ سے کہا ہے تو میں ترنم سے کہنا چاہتے ہیں تو ترنم سے سنا دیتا ہوں۔ اس سے پیشتر ڈاکٹر لیاقت صاحب، ترنم سے اس سے پیشتر میں سوامی جی بھی ترنم سے، آپ بھی ترنم سے۔ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بہت 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 شکریہ سوامی صاحب۔ میں ترنم سے سنا دیتا ہوں اور وہ اشعار سناؤں گا جو سب کے لیے قابل قبول بھی ہوں گے اور سب اس پر انشاءاللہ اشش بھی کر اٹھیں گے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، پلٹ دی جس نے مسے خام کو، جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ اور ہم سب کے لیے رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، آپ کا بہت شکریہ سوامی جی آپ کا، اور بہت شکریہ بشپ صاحب آپ کا۔ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ ہو گئیں زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، ہو گئیں زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز، دیکھتے رہیے گا چاہیے۔